نائیوز آؤٹ اس نام کے ساتھ ہمیشہ ایک خاص قسم کی پر اسراریت ذہن میں آتی ہے، لیکن اس بار کچھ الگ ہے، کچھ بہت زیادہ تاریک۔ جب فلم کا ڈائریکٹر خود یہ کہہ دے تو یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی عام قتل کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ بیان اصل میں ایک اشارہ ہے، ایک گہرے اور زیادہ پیچیدہ سفر کی طرف۔ اس تبدیلی کو ٹھیک سے سمجھنے سے پہلے چلیے ایک نظر نائیوز آؤٹ کے اس مشہور فارمولا پر ڈالتے ہیں جس نے سب کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ ہے نائیوز آؤٹ کا جانا پہچانا فارمولا، ہے نا؟ مرکز میں ہمیشہ ڈیٹیکٹیو بینوا بلینک، ہر بار ایک نیا بالکل الگ کیس اور ہر بار ایک نئی سٹار سٹڈڈ کاسٹ، ساتھ میں معاشرتی تنقید کا تیکھا تڑکا اور ایک ایسی کہانی جو ذہن کو الجھا دے۔ یہی وہ ریسیپی ہے جس نے اس سیریز کو اتنی کامیابی دی ہے۔ پہلی 2 فلموں کو ہی دیکھ لیں، نائیوز آؤٹ کی کلاسک پرسکون حویلی سے لے کر گلاس انین کے جدید دھوپ سے چمکتے جزیرے تک ماحول بالکل مختلف تھا، لیکن بنیادی فارمولا وہ وہی رہا۔ اس سے ایک توقع قائم ہو گئی تھی، اس سے پہلے کہ تیسری فلم آ کر سب کچھ بدل دے۔ اور بس یہیں آ کر ویک اپ ڈیڈ مین اس فارمولا کو توڑ دیتا ہے۔ یہ صرف ایک اور کیس نہیں، یہ ایک مکمل تبدیلی ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، $210 ملین، یعنی پہلی فلم کے $40 ملین کے مقابلے میں 5 گنا سے بھی زیادہ۔ یہ صرف ایک بڑی فلم کی نشاندہی نہیں کر رہا، نہیں، یہ اشارہ ہے کہ اس بار فلم کا پیمانہ، اس کے عزائم، سب کچھ بہت بہت الگ ہونے والا ہے۔ یہاں استعمال ہوئے الفاظ سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ گوتھک، سنگیدہ، ڈراونی، یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو ہم عام طور پہ نائیوز آؤٹ سے جوڑتے ہیں۔ یہ اس کوزی مسٹری والے احساس سے میلوں دور ہے۔ یہ فلم ہمیں ایک ایسی جگہ لے جا رہی ہے جہاں یہ سیریز پہلے کبھی نہیں گئی۔ اس کا تعلق صرف قتل سے نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے ہے۔ تو ان سب تبدیلیوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ یہی کہ اس دفعہ خطرہ زیادہ ذاتی ہے اور کہیں زیادہ خوفناک۔ چلیے اب اس معاملے کے مرکز میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فلم کن گہرے موضوعات کو چھیڑتی ہے۔ دیکھیں، بنیاد بالکل کلاسک ہے، ایک امپاسبل کرائم۔ ایک لاش ایسی جگہ ملتی ہے جہاں قاتل کا داخل ہونا یا باہر نکلنا ناممکن لگتا ہے، لیکن اس کی سیٹنگ ایک چرچ، یہی چیز فلم کی فلسفیانہ بحث کے لیے سٹیج تیار کرتی ہے۔ اور یہ چیز اس بات کو خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ فلم کا اصل دل صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ قاتل کون ہے، بلکہ اس کا اصل دل ڈیٹیکٹیو اور پادری کے درمیان اس رشتے میں ہے۔ یہ 2 مختلف نظریات کا ٹکراؤ ہے، بلینک کی عقل پسندی اور فادر جٹ کا ایمان۔ تو سوال یہ ہے کہ لہجے میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کام کیوں کرتی ہے؟ اس کا جواب ڈائریکٹر کے ذاتی ویژن اور ادبی پریرنا میں چھپا ہے۔ ڈائریکٹر کے اپنے الفاظ فلم کے گوتھک ماحول کو براہ راست اس کی ادبی جڑوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ صرف سٹائل کا انتخاب نہیں، یہ ایک گہری سوچی سمجھی خراج تحسین ہے۔ اور یہ اثرات بہت گہرے ہیں۔ یہ کتابیں صرف حوالے نہیں ہیں، یہ فلم کے ڈی این اے کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر دی مرڈرز ان دی رو مارگز نے لاکڈ روم مسٹری کی بنیاد رکھی، جبکہ دی مرڈر ایٹ دی وکریج نے ایک پادری کو مرکزی کردار بنایا۔ ہر کتاب ویک اپ ڈیڈ مین کے پلاٹ اور لہجے میں اپنا حصہ ڈالتی ہے اور اس کے تاریک ماحول کے لیے ایک مضبوط ادبی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فلم صرف ایک قتل کے بارے میں نہیں، یہ بنوئے بلینک کے اپنے لیے ایک گہرے جذباتی سفر کے بارے میں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اس فلم کو خاص بناتی ہے۔ ریڈٹ سے لیا گیا یہ کامنٹ اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ فلم کا مرکز کرداروں کے گہرے جذباتی لمحات ہیں۔ یہ ایک ایسا منظر ہے جو صرف کہانی کو آگے نہیں بڑھاتا بلکہ کرداروں کی انسانیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس جذباتی مرکز میں جوش او کونر کی اداکاری ہے۔ فادر جڈ کے کردار کو زبردست پذیرائی ملی ہے، جو فلم کو ایک ہمدرد اور پرخلوص دل فراہم کرتا ہے۔ یہ کیس بینوا بلانک کے لیے صرف ایک اور پہیلی نہیں ہے، یہ ایک ذاتی چیلنج ہے، ایک ایسا چیلنج جو اس کے اپنے عقائد کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ وہ صرف سچائی کی تلاش میں نہیں ہے، وہ خود کو ایک بحران کا سامنا کرتے ہوئے پا رہا ہے۔
تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ فلم ہمیں اس امکان پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید سب سے بڑا معاملہ وہ نہیں جو ہمارے سامنے ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمارے محبوب ڈیٹیکٹیو کے اندر چھپا ہوا ہے۔